جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو، خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، وہ کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں ابھی شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، اس لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جن کے لیے میرے رب نے فرمایا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں، منہ سے بولتی کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتا ہے، بس یہی کہتی ہوں، یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے، میں تو انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت، مگر تو رب ہے نا، میری مشکلات حل فرما۔ اللہ اسی کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ کبھی کبھی کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس سوائے خالی ہتھیلیوں کے، اور جس کے آنسو تنہائی میں رب کے سامنے نکلتے ہوں وہ پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے، بس وہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے۔ دیکھنا اللہ تم تک جلد ہی ناممکن ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے، انشاءاللہ۔ کبھی کبھی اللہ جل جلالہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے بھی کچھ بے قراریاں دے دیتا ہے، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ جل جلالہ سے کہہ کر ہی سکون ملتا ہے۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کر وہ اللہ پاک ہے، میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، میری طلب سے میرے نصیب تک میرا معاملہ میرے رب سے ہے۔ اے اللہ تجھے تجھ سے میں مانگ لوں کہ تجھ سے بہتر تو میرے حق میں کچھ بھی بہتر نہیں۔ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین، میرے دل کی صدائیں سن لے۔